تو جتنے بھی آپ وسلم کی بیویاں ہیں سب کی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. وہ حضرت خدیجہ ہو، سودا ہو، حضرت عائشہ جو کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، حضرت ام حبیبہ جو کہ امیر معاویہ کی بہن ہے، ہمارے لیے سب کی سب قابل احترام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد غم زدہ تھے. یہ وہ بیعت دے دیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے ٹائم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 10 نبوی میں ان کی وفات ہوئی مکہ المکرمہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ مدینہ میں ہیں، غم زدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ دوست تھے، لنگوٹیا تھے، یار تھے، ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا برداشت نہ ہوا. آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ پریشان، مجھ سے یہ پریشانی نہیں دیکھی جا رہی. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کی 3 خواہشیں تھی، 2 خواہشیں تو اللہ نے پوری فرما دی، میں چاہتا ہوں تیسری خواہش بھی اللہ پوری فرما دے. فرمایا پہلی خواہش تو یہ تھی کہ مال میرا ہو، آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے ہاں اے ابوبکر، میں نے جس کے بھی مال کو استعمال کیا اس کا مال سمجھا، قرض سمجھا اسے استعمال کیا، اس کا احسان سمجھا اسے استعمال کیا، سوائے ابوبکر تیرا مال جب بھی میں نے استعمال کیا اس کو اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری خواہش بھی اللہ نے پوری فرما دی. میں چاہتا یہ تھا نکاح صدیق کی ہو، چہرہ آقا کا ہو، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں. اللہ نے یہ خواہش بھی پوری فرما دی کہ نکاح صدیق کی تھی، چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ابوبکر صدیق دیکھتے رہے. فرمایا اللہ نے یہ دوسری خواہش بھی میری پوری فرما دی. فرمایا آج میں تیسری خواہش آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. تیسری خواہش میری یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ بیٹی میری ہو، خادمہ آپ کی ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مسکرا دیے. آقا رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں 3 راتیں مسلسل میرے خواب میں ایک فرشتہ آتا، نہایت شاندار قیمتی ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آتا اور مجھے وہ تصویر دکھاتا اور کہتا یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں بہو وہ شکل عائشہ جیسی لگتی تھی. میں اس فرشتے کو جواب دیا کرتا تھا اے فرشتے اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اس خواب کو پائے تکمیل تک بھی اللہ پہنچائے گا. آج جب تم نے مجھ سے بات کی تو مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان سے نکلا ہوا فیصلہ اللہ عرش پر کر چکے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ تم خوش نصیب ہو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عائشہ سے نکاح کرنے کا، باقی ساری بیویوں کے نکاح کے فیصلے فرش پر ہوئے، تیرے نکاح کا فیصلہ اللہ نے عرش پر کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، پہلے والی روایت مشکات شریف مظاہر آپ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 798 پر، اور اب جو روایت سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم مشکات تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت اسلمہ بن اتبع رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی سلام بھیجا، پیغام بھیجا، تجھے بھی سلام بھیجا، پیغام بھیجا، اور کہا جبرائیل امین علیہ السلام مجھے بھی سلام کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، تجھے بھی سلام کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا.